ایک فرد واحد وہ اپنے اینگر کو کیسے مینیج کرے؟ کچھ ٹپس بھی دیجیے سر. میں چاہوں گا کہ ہر بندہ غصے سے بھرا ہوا ہے, اس میں ریئیکشن ہے, ایک گلہ ہے, وہ اگر ہماری گفتگو سن رہا ہے تو ہم سر اس کے لیے کیا ایسا سر کو پیغام دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے اینگر کو مینیج کرنے کے لیے, اپنے ریئیکشن کو کم کرنے کے لیے, اور اس کو وہ ریئلائز کر رہا ہے. یہ بڑی سر امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سوال ان کے لیے جو بہتری چاہ رہے ہیں, جو چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر ہمیں کوئی گائیڈ کرے تو ہم یہ ٹپس کو فالو کریں اور ہم اس ریئیکشن کو, اس غصے کو کم کر سکتے ہیں سر. یہ جی کچھ اینگر مینجمنٹ آپ کو پتہ ہے اٹس اے ہیوج ٹاپک, لیکن میں تھوڑا سا سمرائز کروں گا کہ اسٹریٹجیز تو ہیں ہمارے پاس اینگر مینجمنٹ میں, ہمارے مذہب نے بھی دیے ہیں. وہ میں آپ پہ چھوڑا, آپ اس پہ اینڈ میں ایکسپینڈ کیجئے. پہلا تو بات ہے کہ آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے اس ایموشن کو جب بھی آپ اینگری فیل کریں. ٹھیک ہے سر. سو یو نیڈ ٹو ریکگنائز اینڈ انڈرسٹینڈ یور اینگر. اب جب اینگر سے کیا ہوتا ہے, آٹونومک اوور ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, تو ان علامتوں کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یار مجھے غصہ آیا ہے, مجھے کسی نے پریشان کیا ہے, لہٰذا میری باڈی ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے, تو یہ میرے لیے سگنل ہے. ہو سکتا ہے میں اس کو غلط طریقے سے ریئیکٹ کروں. تو اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا. ہر بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا, لیکن پریکٹس سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. غصہ چڑھے تو میں کہتا ہوں کہ نی جرک ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم ڈاکٹر مارتے ہیں نا, یہاں ہتھوڑی مارتے ہیں تو نی اس طرح کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے مارا, نی نے ریئیکٹ کیا, تو نی جرک ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. ٹائم آؤٹ, صبر. جہاں پہ پریشانی ہے اس سے تھوڑا سا دوسرے کمرے میں چلے جائیں, بیٹھ جائیں. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہیں, سیڑھیاں ہیں تو اوپر نیچے چلے جائیں, گھر سے باہر جا سکتے ہیں تو ایکسرسائز کر لیں, واک کر لیں. تو ٹھنڈا کرنے کا ٹائم تھوڑا سا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, رادر دین ریئیکٹنگ دیر اینڈ دین. ٹھیک ہے سر. اور یہ ماڈرن ورلڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, ایک ناسٹی سی ای میل آتی ہے آپ کو, آپ کو غصہ چڑھتا ہے, آپ کھٹا کھٹ اس وقت اتنا ہی ناسٹی جواب دے دیتے ہیں. صحیح سر. تو میری ہمیشہ کوشش آتی ہے ایٹ کارپوریٹ لیول کہ جب مجھے اس قسم کی ای میل آئے تو میں اس وقت اس کو رسپونڈ نہ کروں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. اگر کسی نے ٹیلی فون پہ غصہ اظہار کیا تو میں اس وقت اس کو جواب نہیں دیتا, میں سن لیتا ہوں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو انالائز کر کے فیکٹس کیا ہیں, فکشن کیا ہے, سچائی کیا ہے, غلط بات کیا ہے, پھر رسپونڈ کرنا. تو ٹائم آؤٹ کا مطلب یہ ہے. دیکھیں غصہ تو ایک نارمل رسپانس ہے, آپ وہ تو ہوگا, لیکن آپ کا جو رسپانس ہے وہ ایب نارمل ہو سکتا ہے, آؤٹ آف پروپورشن ہو سکتا ہے. تو ایکسپریس یور فیلنگز آپ اسرٹیولی ایکسپریس کر سکتے ہیں, اگلے کوئی بتا سکتے ہیں کہ یار مجھے تمہاری بات اچھی نہیں لگی. پہلے تو اس سے فیکٹس لیں کہ تمہیں یہ کیوں بات میری بری لگی, تم نے غصہ کیوں کیا, اور پھر اس کو رسپونڈ کریں. ٹھیک ہے. سو فیکٹ اور فکشن کو آپ کو, جو آپ کے دماغ کی اپنی کریشن ہے, یہ کریشن ہوتی رہتی ہے. ہاں, بیسڈ آن یور پاسٹ ایکسپیرینس کہ یار انہیں پہلے بھی کیتا سی, اسے لے کئی دفعہ کردہ آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت جو بات ہو ٹوٹلی مختلف ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو جو کیٹلاگ ہے نا دماغ میں, برین میں انکوڈنگ ہے, وہ ساری آ جاتی ہے اس پرٹیکولر شخص کے بارے میں جس نے آپ پہ غصہ کیا. تو اس کو اس سے لنک نہ کریں. ٹھیک ہے سر. ہر سچویشن ایک نئی سچویشن ہے, انڈیپینڈنٹ سچویشن. صحیح جی. اور پھر اسرٹیولی بات کو کیسے بیان کرنا ہے, اگلے کو بلیم کیے بغیر بات کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کہیں کہ جی آئی فیل اپسیٹ ایٹ واٹ یو سیڈ, رادر کہ تو ہے کیا. ٹھیک ہے. تو جب غصہ ہے تو غصے میں ٹرانزیکشن ہے نا, ایک ایموشنل ٹرانزیکشن ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے, دوسرا سن رہا ہے, ایک غصے سے بول رہا ہے, دوسرا اس کو ابزارو کر رہا ہے. تو ایکٹیو لسننگ, سنیں اگلے کی بات. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ چڑھا ہے, شیئر کریں کسی کے ساتھ. اسے کہیں کہ یار اس شخص نے مجھ سے ایسے بات کی ہے, ایسے ریئیکٹ کیا ہے. صحیح جی. لہٰذا تمہارا کیا خیال ہے. جب آپ ٹائم آؤٹ لیں گے, لوگوں سے ڈسکس کریں گے ود یور کلوز پیپل ہو کین گیو یو پازیٹیو ایڈوائس. جیسے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کسی دانا سے اگر آپ اس بات کو ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو صحیح راستہ, اور اتنا وقت بھی مل جاتا ہے ریئیکشن ٹائم. صحیح سر. ٹھیک ہے جی. اور کچھ اور چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شخص نے مجھے غصہ دلایا ہے تو یہ میں غصے میں کیوں آ گیا. میری شخصیت میں غصہ ہے, یا اس نے بات ہی بہت بری کی, یا بلو دی بیلٹ بات کی. تو آپ کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں جو غصے سے جنریٹ ہوئے کرتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور چیلنج کریں ان کو.
صحیح. ہم نے دیکھا ہے کہ اینگر از یوزلی فیولڈ بائی ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ. اس میں اینگر کے پیچھے سیدھی سادی سوچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اس میں اوور جنرلائزیشن جیسے میں نے ذکر کیا کہ یار اس نے تو مجھے پرسنل اٹیک کیا ہے، یہ ہمیشہ کرتا ہے، جس از اوور جنرلائزیشن. تو اس کو آپ چیلنج کریں. یہ چیزیں آپ جب بھی کر سکتے ہیں آپ جب تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لیں اور امیجیٹلی ریئیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. پرابلم سالونگ کی ٹیکنیکس آپ کو سیکھنی پڑیں گی. صحیح. کہ یار مجھے غصہ تو چڑھتا ہے، میں اس کو کیسے اپروپریٹلی ایکسپریس کروں یا پریشان نہ ہوں. فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ فزیکل ہیلتھ آپ کی پور ہوتی ہے تو آپ کا ہارٹ ریٹ بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ کارڈیو ویسکولر ہیلتھ بہتر ہو تو آپ کا ہارٹ ریٹ اتنا تیزی سے نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے سر. ریگولر ایکسرسائز، بیلنس ڈائٹ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ نیند کم ہوئی انسان کی رات کو تو غصہ چڑھنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو لہٰذا اپنی نیند پہ پورا غور کریں. یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے آپ کا برین کی چارجنگ. جیسے آپ فون لگاتے ہیں نا، جی سر، اسی طرح سونا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے پلگ ان کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اینگر اگر پرسسٹ کرتا رہے، ہر چھوٹی موٹی بات پہ آتا رہے آپ کو، اور غیر ضروری اینگر، اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار تم اینج تے نہیں سی ہوندا ہوں، تینوں غصہ بہت آنا شروع ہو گیا، تو اس عوامل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی بیماریاں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں. اب ڈپریشن میں یہ ہر بندہ یہ ایسا روتا مرتا نہیں رہتا. اکثر ان کی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے اریٹیبلٹی کی، شارٹ ٹیمپرڈنس کی، چڑچڑا پن جسے ہم کہتے ہیں. تو اگر ایسا ہو تو پھر آپ ڈاکٹر سے معالج سے کریں. ڈپریشن کی اور انگزائٹی کی اور بھی علامتیں اگر موجود ہوں اور یہ 4 سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنا ہو تو اس سے پھر ڈیل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ کو بہت ساری کرائمز آف پیشن سے بھی، بہت ایسی غصہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکے گا، کیونکہ ڈسٹرکٹیو ایموشن ہے. ٹھیک سر. تباہی پھیلاتا ہے. صحیح. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غصے کا اظہار کریں اپروپریٹلی تو آپ خود بھی جیل میں ہوں یا آپ کسی کو قتل کر دیں. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی قتل کر سکتے ہیں کسی کو. صحیح. مین سلاٹر جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. صحیح. تو اوور آل نارمل رسپانس ہے، لیکن یہاں اس کی ایب نارمیلٹی آف ایکسپریشن جیسے آپ کا اظہار ہے وہ ایک میجر ایب نارمیلٹی ہے. اس کو اگر آپ تبدیل کر لیں یا اس پہ کام کریں تو غصے کا اظہار اپروپریٹلی بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں. صحیح.